السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم انگلش کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ وہ اقسام ہیں جن میں ہم انگلش کے الفاظ کو فقروں میں ان کے استعمال کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، یعنی کسی لفظ کا ہم فنکشن کے مطابق بیسڈ آن دیئر فنکشن ان اے سینٹینس کہ کسی لفظ کا کیا فنکشن ہے ایک فقرے میں، یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی 8 ٹائپس ہیں، ان کے بارے میں اور ان کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناؤن۔ واٹس ناؤن؟ A noun is a word that names a person, place, thing or idea is called noun. Nouns are one of the most fundamental parts of speech and serve as the subject or object in sentence. یعنی کہ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ایک شخص، جگہ، چیز یا پرسن کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی فقرے میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹائپس، اس کی ٹائپس ہیں جس میں کامن ناؤن، جنرل نیم جو ہوتے ہیں ڈاگ، سٹی، بوائے، بک وغیرہ، اینڈ پراپر ناؤن اسپیشل نیم کو کہتے ہیں، لائک سہارا، لنڈن، منڈے، دیز آر اسپیشل نیم، اسپیسیفک نیم۔ ابسٹریکٹ ناؤن، آئیڈیاز آف کنسیپٹ، یعنی کسی کنسیپٹ کو، یعنی کسی خیال کو، فریڈم، لو، ہیپینس، ہمارے ایموشنز کو جو ہوتا ہے جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور کنکریٹ ناؤن، تھنگز یو پرسیو، ٹیبل، میوزک، پرفیوم، لائک۔ ایگزامپل اس کی ناؤنز کی جو ہیں ان میں ٹیچر، پیئرز، بک، ہیپینس، کمپیوٹر اینڈ فرینڈشپ۔ بیسیکلی ناؤن اسے کہتے ہیں، ناؤن کسی بھی چیز، جگہ، شخص یا کسی خیال کے نام کو کہتے ہیں۔ اس کی ٹائپس بھی ہیں جو ہم ڈیٹیل میں ایک ناؤن پر علیحدہ لیکچر کریں گے، اس میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ our topic is pronouns. Pronouns are words that replace noun in a sentence to avoid repetition and make communication smoother. Pronouns وہ words ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے، تاکہ ہم کوئی فار ایگزامپل ایسے یا کوئی لیکچر دے رہے ہیں تو ہم ایک چیز کے نام کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی جگہ پر ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کریں گے، وہ پروناؤن کہلاتا ہے۔ پروناؤن کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ہم مزید ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر ان کی کچھ بیسک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پرسنل ناؤن پروناؤنس، اس میں آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی، دے، اینڈ پوزیسو مائن، یورز، ہز، ہر، آرز۔ ریفلیکسز میں مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف۔ ریلیٹیو ہو، ہوم، وچ، دیٹ۔ ڈیمونسٹریٹو دس، دیٹ، دیس، دوز۔ ایگزامپل سہارا loves book, she reads every day, the students finished their homework themselves, this is the person who helped me۔ ٹینس میں ہم نے دیکھا کہ سہارا جو ہے ایک لڑکی ہے، ایک ناؤن ہے، اور اس کو جو ریپلیس کر رہا ہے شی، اس کو ریپلیس کر رہی ہے۔ اب نیکسٹ ٹینس میں ہم نے دیکھا دا اسٹوڈنٹس، دا گروپ آف اسٹوڈنٹس، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، ان کو جو ریپلیس کر رہا ہے وہ دیم سیلوز ہے اور دیئر ہے، یہ دو پروناؤن ہیں۔ اور دس از دا پرسن ہو ہیلپڈ می، اس میں جو پرسن کو ریپلیس کر رہا ہے کہ اس شخص نے میری مدد کی، ہو اس میں اس پرسن کو ریپلیس کر رہا ہے، یہ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ہم ان کو ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ A verb is a word that expresses
An action, occurrence, or state of being. Words are essential to every sentence as they tell us what the subject does or is. इसमें वर्ब वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई शख्स, चीज़ या जो भी एक सब्जेक्ट है वो किस सिचुएशन में, किस स्टेट में, किस हालत में है, क्या काम कर रहा है। वर्ब उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसकी कंडीशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक दे बिकम स्ट्रोंगर, दे बिकम स्ट्रोंगर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रोंगर है वो उसके काम है, वो उसमें कन्वर्ट होना चाहता है कि वो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। रन एक वर्ब है, यहाँ पर बिकम एक वर्ब है, दे बिकम स्ट्रोंगर एज अ वर्ब यूज हुआ है। रन भी एक वर्ब है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यानी वो एक काम है जो रूटीन से वो करती है। उस काम को ज़ाहिर करने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है रन्स। रन, थिंक, इज, बिकम, ये सब वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। Adjectives are words that describe or modify nouns or pronouns. They provide more information about qualities, quantities and characteristics. ये adjective जो होते हैं ये किसी भी noun को, pronoun को ज़्यादा उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। इसकी टाइप्स हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाता है ब्यूटीफुल, टॉल, हैप्पी, जो और क्वांटिटी में 3, मैनी, फ्यू। Demonstrated में this, that, these. Possessive my, your, their. Examples in a sentence are the beautiful flower bloomed. ये जो beautiful है ये adjective है, और इधर हम देख सकते हैं कि flower जो है वो एक noun है और उसको describe कर रहा है beautiful. She has 3 cats. यहाँ पर जो कैट्स है उनको ये 3 डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है एडजेक्टिव वो शो कर रहा है द के बुक की जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट इज adverb. Adverbs are words that modify verbs, adjective or other adverbs. They provide additional information about how, when, where or to what extent an action is performed. Adverb जो होता है वो verb, adjective और another verb, adverb को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। लाइक शी रन क्विकली, क्विकली जो है टू कैच द बस, यानी क्विकली जो एक रन ये खुद एक वर्ब है और क्विकली जो है वो उसको एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। कि एक तो है हम कह रहे हैं कि शी रन टू कैच द बस, यानी वो बस तक पहुंचने के लिए दौड़ी। एक हम कह रहे हैं शी रन क्विकली, वो जल्दी से दौड़ी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रन को डिस्क्राइब करने के लिए यानी उसमें इजाफे के लिए, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए उसमें बढ़ाकर बयान कर रही है कि शी रन्स क्विकली। इसमें वेरी भी आ जाता है, शी रन्स वेरी क्विकली। द मूव was very existing. Well, his
speaks French well. یعنی کہ اس کی جو فرینچ ہے وہ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے. نیکسٹ از preposition. Location. Preposition, words that show where something is positioned in relation to another object. Example: in, on, under, between, beside, above, below. The book is on the table. بیسیکلی پریپوزیشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی بک آن دا ٹیبل. آن جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے. وہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ بک اور ٹیبل میں کیا ریلیشن شپ ہے. بک ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس میں جو ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے چیز وہ ہے آن، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کس سٹیٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹائم اینڈ ڈائریکشن. preposition, words that indicate when something happens or the direction of movement. Example: preposition 2 types کی ہوتی ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ایک لوکیشن جس میں ظاہر کرتی ہے، ایک ڈسکرائب کرتی ہے کہ ٹائم اور ڈائریکشن کیا ہے، اور پوزیشن. اس کی اگزامپل جو لوکیشن کی ہے وہ ہے دا بک از آن دا ٹیبل. یہ ایک لوکیشن ظاہر کر رہی ہے کہ ایک بک ہے جو ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور یہ ٹیبل اور بک کے درمیان ریلیشن شپ بتا رہی ہے. اور جو نیکسٹ ہے ٹائم اور ڈائریکشن، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ورڈز آر انڈیکیٹ لائک بیفور، آفٹر، ٹوورڈ، شی ارائیوڈ بیفور نون. یعنی وہ اس وقت سے پہلے پہنچ گئی. یہ سب یہ پریپوزیشن کی ٹائپ ہیں. اس کو مزید ہم ڈسکس کریں. نیکسٹ از کنجکشنز. کنجکشن آر ورڈز دیٹ کنیکٹ ورڈز، phrases or clauses together in a sentence. They act as bridges to join related ideas or create more complex flowing sentences. کنجکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو الفاظ، دو ورڈز، دو سینٹینسز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایکٹ ایسے کرتے ہیں لائک اے برج، جو جیسے کہ ایک برج دو سٹیز یا دو شہروں کو جوڑنے کے لیے یا دو علاقوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ ٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں. 3 ٹائپس ہوتی ہیں جن میں کوآرڈینیٹنگ، سب آرڈینیٹنگ اینڈ کوریلیٹو کنجکشن. ان کو بھی ہم مزید نیکسٹ ٹاپکس میں، نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ان کے میں علیحدہ ایک پارٹس آف اسپیچ پر مزید علیحدہ ڈیٹیل میں اور ان کے ٹائپس پر مزید لیکچر اپلوڈ کروں گا. تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی لائک ٹی اینڈ کافی. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی اینڈ کافی کو جو اینڈ لفظ جو ہے جوڑ رہا ہے، جوڑنے کا کام کر رہا ہے. یہ کنیکٹ اینڈ کنیکٹ ٹو ناؤنز، یعنی یہ دو ناؤنز کو جوڑ رہا ہے. شی واز ٹائرڈ بٹ شی کیپٹ ورکنگ. یہاں بٹ جو ہے وہ دو کلاسز کو جوڑنے کے لیے. شی واز ٹائرڈ ون کلاس آف سینٹینس اینڈ سیکنڈ شی کیپٹ ورکنگ از دا سیکنڈ کلاس آف سینٹینس. بٹ از یوز ایز اے کنجکشن، جو ان دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. We can go now or wait until it was running. یہاں پر جو ہے until جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور جو ہے اور offers alternatives دے رہا ہے کہ اس کے آنے تک اس نے ویٹ کیا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن are words or phrases that express strong emotion. یہ سرپرائز اور سڈن فیلنگ، یہ ہمارے اسٹرانگ جو جذبات ہوتے ہیں اور ہمارے سڈن ایموشن، اور ہم جب سرپرائز ہوتے ہیں یا ہم چوک جاتے ہیں اور ہمارے ایموشنز کو ظاہر کرتا ہے. They are often followed by an exclamation point and can stand alone as a sentence.
اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک لازمی نہیں کہ یہ کسی فکرے کے ساتھ مل کر ہی کچھ میننگ ظاہر کرے. سم ٹائمز یہ اکیلا کھڑا ہو کر بھی اکیلا ایک لفظ ہی پورا میننگ واضح کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ، ہمارے فیس ایکسپریشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. لائک واو، اس میں بول رہا ہوں اور آپ ایک یونیک انسان کے مائنڈ میں چلے جاتا ہے کہ واو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کا ایک ایکسپریشن ظاہر ہوا ہے جس سے وہ واو لفظ نکلا ہے. ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں، واو دیٹس امیزنگ، یعنی وہ کتنا شاندار ہے. اوچ دیٹ ہرٹ، یعنی اگر ہم کو کوئی زخم ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اوچ، یہ بھی ایک ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. ہورے وی ون دا گیم، یعنی جب ہم کوئی گیم جیت جاتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس میں ہم ہورے ہورے کہتے ہیں تو ہمارا ایک ایکسپریشن چلے جاتا ہے نیکسٹ پرسن کے پاس. تھینکس فار واچنگ our ویڈیو. لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں اور اس کو پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. مزید ہم ان تمام پارٹس پر علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے. ایک ایک پارٹ پر آپ ضرور دیکھیے گا، امید ہے آپ کو اس سے ہیلپ ہوگی پارٹس آف اسپیچ کو سمجھنے میں.